عزیزان محترم، بہرحال امام تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں. ہم کوشش کریں گے بہرحال تھوڑی دیر جو آپ کی خدمت میں اس کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. چند رابطے انسان کے بہت ضروری ہیں. کمیونیکیشن کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے بغیر کمیونیکیشن کی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. آپ بہترین خوبصورت فون لے کے ٹہلتے رہیں، سگنل ہی نہیں آئے تو کسی کام کا نہیں ہے. تو کمیونیکیشن ضروری ہے، یعنی کنیکٹ ہونا اپنے ہب سے بڑا ضروری ہے. اس طرح انسان کو بھی کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. پہلا رابطہ انسان کا خدا کے ساتھ. خدا کے ساتھ انسان کا رابطہ کیسا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اب میں کیا خدا سے رابطے میں ہوں یا نہیں ہوں؟ اب آگے کہتے ہیں جی میرے تو بڑے تعلقات ہیں. کس سے؟ وہ بڑے شخص سے، بڑے آدمی سے. سب سے بڑا کون ہے اس کائنات میں؟ کتنا رابطہ ہے خدا کے ساتھ؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا کام کرا دوں گا. وہ آپ کے ڈی سی وی سی اے سی کسی ایم این اے ایم پی اے سے تعلقات ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں کام کرا دوں گا، میرے تعلقات ہیں. اور جب سارے دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے اب وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا جو کسی پہ ڈیپینڈ. آغا دولابی فرماتے تھے، بہت بڑے عارف، امام خمینی بھی ان کے گھر میں مجلس میں جایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہر کے گرفتار است گرفتار یار است، کہ جو بھی پھنسا ہوا ہے مشکل میں، اصل میں خدا نے خود اس کو بچایا ہوا ہے. خدا خود چاہتا ہے. ہمارا رابطہ خدا سے کیسا ہے عزیزان محترم؟ مگر امام حسین علیہ السلام لا الہ الا اللہ کے لیے نہیں گئے کربلا. کتنا مضبوط رابطہ ہے کربلا میں امام کا اپنے رب کے ساتھ، کہ آخری وقت میں قرآن کی آیات کی جو صدائیں آ رہی ہیں. کب؟ جب امام عصر عاشور اپنے وجود کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. کون سی صدائیں؟ یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی، اے اطمینان پانے والے نفس. یہ رابطہ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ آپ بولے میں تو نماز پڑھتا ہوں مولانا صاحب. نماز تو دیکھیں، حضرت موسیٰ سے بھی پوچھا پروردگار نے، حضرت موسیٰ سے پوچھا موسیٰ میرے لیے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نماز پڑھتا ہوں. کہا نماز تو موسیٰ تمہارے اپنے لیے ہے، تم اپنے دین کو بچانے کے لیے نماز ہے. تو نماز نہیں پڑھو گے تو بے دین ہو جاؤ گے. نماز تو تمہارے اپنے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ کہا میں روزے رکھتا ہوں. کہا روزہ جو ہے وہ تو جہنم کی آگ سے سفید ہے، یعنی شیلڈ ہے. روزے تو رکھتا ہے انسان، جہنم کی آگ سے بچائے گی وہ. میرے لیے کیا ہے؟ خدا کے لیے ہمارے پاس کیا جانے؟ جوان ہے ماشاء اللہ سارے آپ بیٹھے ہوئے. خدا سے کتنی گفتگو ہے. خالق ہے کائنات، جس کے پاس سب کچھ ہو، جس کے قبضے میں سب کچھ ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی قدرت اسی کے پاس. رازق وہی ہے، خالق وہی ہے، ہر چیز اس کے پاس. اس کے ساتھ میرا رابطہ کتنا ہے؟ میں اس سے کتنی باتیں کرتا ہوں؟ اور نماز ہی جو میں پڑھتا ہوں وہ تو اللہ اللہ اکبر کی. اور ویسے بھی میں تو نماز پڑھتا ہوں سارے خیالات میرے نماز میں ہی آتے ہیں. سارے ابھی کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، جو رہ گیا وہ کیا ہے. اور دعا بھی میری ایسی ہے، بس اٹھا اور نکل گیا. وہ سرگوشیاں، وہ مناجات خدا سے کہا. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی علی محمد. مولا متقیان رات کی تاریکی میں مسجد کوفہ میں کیا مناجات کر رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے اس دن کا سوال کرتا ہوں جس دن کوئی چیز فائدہ سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آپ کے پاس ہے. سالم قلب لے کر آئے. ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائے. امام مناجات کر رہے ہیں.
یہ مناجات ہماری زندگی میں ہے. ویسے تو ہم مولا کے بڑے ماننے والے ہیں. کتنی دفعہ زندگی میں ہم نے مناجات پڑھی. مناجات امیر المومنین ہے، مشہور ہے. مفاتیح الجناح میں مثلا مفاتیح الجناح ہمارے گھر پہ ہے کہ نہیں ہے مولانا صاحب کہیں گھر میں رکھی ہوئی ہوگی. یہ مسئلہ ہے. پھر ہم کہاں جائیں مجھے آپ بتائیں. جب اوریجنل ٹیکسٹ ہی نہیں ہے دین کا ہمارے پاس، پھر ہم بنے پھرتے ہیں دیندار. پھر زیادہ بولو تو پبلک ناراض ہو جاتی ہے، اس لیے ہم کسی کو ناراض تو کر نہیں سکتے. صلوات بھیجتے ہیں محمد وعلیہ صلی اللہ محمد. مفاتیح جنتریاں تو ماشاء اللہ لاہور سے نکلتی ہے آپ کے یہاں. جو کتاب لاہور سے نکلتی ہے وہ سب کے گھر پہ ہے. جو نجف سے نکلی ہے وہ کسی کے گھر پہ نہیں ہے. مفاتیح الجناح شیخ عباس کمی کی ہے کم کے، لیکن نجف کے اندر تھا. اپنے نجف کے عالم دین تھے. خلوص کتنا تھا. تالیف کی ہے انہوں نے کتاب، انہوں نے کمپائل کیا ہے. کیوں؟ جو اہل بیت نے دعائیں بتائیں، مناجات بتائیں، زیارت کے طریقے بتائے، اس کو جمع کیا. اور آج آپ کے موبائل میں آپ کو کتاب خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں مفاتیح الجناح. گیم تو سارے ڈاؤن لوڈ ہو گئے موبائل کے اوپر. مفاتیح کون ڈاؤن لوڈ کرے مولانا؟ ٹائم کدھر ہے پڑھنے کا. سارے گیم ڈلوا لیں. میں پھر گیموں کا نام لوں گا تو پھر بچے پریشان ہو جائیں گے. مولانا آپ کو گیموں کے نام سارے آتے. مفاتیح انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، سب ہے. آپ ڈاؤن لوڈ کریں. شیخ عباس قمی کے والد مجلس سن کے ایک دفعہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا جو شخص مجلس پڑھ رہا تھا، کیا مجلس پڑھ رہا تھا، زبردست. کاش بیٹا آپ بھی مجلس پڑھتے. وہ جو مجلس پڑھ رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، نفس المحموم. نفس المحموم کس کی ہے؟ شیخ عباس قمی کی ہے. شیخ عباس قمی نے یہ نہیں کہا کہ بابا کیا باتیں کر رہے، میری کتاب سے پڑھ رہا ہے. کہا بابا میرے حق میں دعا کر، میرے حق میں خلوص، اخلاص. دو طالب علم کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں ہم نے دیکھا مشہد مقدس، جب اس ٹائم روشنیاں نہیں ہوتی تھی، ہم دیواروں کو پکڑ پکڑ کے حرم جاتے تھے رات کو. اتنی تاریکی. ہم نے دیکھا کوئی شخص جا رہا ہے اور اس کے وجود سے روشنی نکلتی ہے اور پھر روشنی بجھ جاتی ہے، پھر نکلتی ہے، پھر بجھ. ہم قریب گئے تو ہم نے دیکھا شیخ عباس قمی ہے. ہم نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں میرے وجود سے روشنی نکلتی. رابطہ، رابطہ اسٹرانگ ہے، رابطہ مضبوط ہے. میرا پوری دنیا سے رابطہ. میرے فیس بک پہ میرے 5,000 دوست ہوں گے، انسٹاگرام پہ میرے لاکھوں فالوورز ہوں. رابطہ خدا سے کیسا رابطہ؟ خدا سے میں کیا باتیں کر رہا ہوں. مناجات کس کو کہتے ہیں؟ آج جمعے کا دن تھا، دعائے ندبہ کا دن ہوتا ہے. جمعے کا دن فجر کے بعد دعائے ندبہ کا دن ہوتا ہے. ندبہ کسے کہتے ہیں؟ 3 چیزیں: دعا، ندبہ، مناجات. تینوں الگ کیٹیگری ہے مانگنا، لیکن الگ طریقے سے مانگنا ہے. دعا یعنی آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگ لی، پروردگار میرا یہ کر دے. ندبہ چیخ و پکار، گریا. کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا عزیزوں نے لیا؟ متا ترانہ ونا. ہم کب آپ ہمیں دیکھیں گے، کب ہم مولا آپ کو دیکھیں گے؟ کس زمین کے حصے پر آپ اس ٹائم پائے جاتے ہیں؟ رتبہ ہے، چیخ و پکار ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کہاں ہے وہ یوسف زہرا، این الحسن این ابناء الحسین. کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ اولیاء کی عزت؟ کہاں ہے وہ ظالموں کو ختم کرنے؟ یہ رتبہ ہے. مناجات کان میں آہستہ بات کرنے کو کہتے ہیں، سرگوشی کو کہتے ہیں. نجوا، مناجات نجوا سے. صحیفہ سجادیہ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے دعاؤں سے. کس کی کتاب ہے؟ امام سجاد کی. اللہم صلی علی محمد. ہم نے کب زندگی میں کھولی؟
کتنی دعائیں پڑھی ہم نے صحیفے سجادیہ سے. پھر ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہ روئے سجاد. جب ہم خود امام کو ہی نہیں پہچانا ہم نے جانے محترم، پھر امام کو بلا رہے ہیں؟ امام کو تو پہچانے پہلے. مناجات، اب کتنی مناجات ہیں، مناجات شعبانیہ، شعبان میں ضروری نہیں آپ شعبان میں پڑھیں، کبھی پڑھ لیں. دعا ابو حمزہ جو امام سجاد نے، یہ دعائیں ہمیں طریقہ بتا رہی ہیں کہ خدا سے رابطہ کیسے رکھنا ہے. مناجات شعبانیہ میں فراز ہے کہ قد حربت الیکا، میں تیری طرف دوڑتا ہوا آیا ہوں. خدا کی بات. وقفت الیکا، اور تیرے سامنے کھڑا. اگر تو نے رسوا کر دیا تو کوئی کچھ نہیں لینے والا. دعائے ابو حمزہ، دعائے مناجات میں اس میں پروردگار میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے گا کہ میں نے غلطی کی ہے، تو اپنا فضل و کرم کر. عزیزان محترم، اس رابطے کو مضبوط کریں، زندگی گزر جائے گی. مزہ جوانی میں ہی ہے، بڑھاپے میں تو مجبوری ہے اب اللہ سے رابطہ رکھنا ہی ہے، کیونکہ کبھی بھی کہانی ختم ہو سکتی ہے. ویسے آج کل تو پتہ ہی نہیں ہوتا، جوانی میں بھی آدمی چلا جاتا ہے. اپنا رابطہ اچھا رکھیں جانے محترم. کیوں؟ کیونکہ وہ مالک یوم دین ہے. اس نے کائنات کو بنایا. خود کہتا ہے بنی آدم میں نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے بنایا، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. تو کیا ہم اس کے ہیں؟ کیا اس سے باتیں کر رہے ہیں؟ 1,24,000 کو کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا پروردگار؟ اس لیے کہ مطلب ہمارے فرقے بن جائیں، ہماری پارٹی بن جائیں، ہماری تنظیمیں بن جائیں. اس لیے بھیجا. اس لیے بھیجا کہ سب میری طرف آؤ. دوست وہی ہے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ دوست وہ ہے جس کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد ہے. دوست ایسا ازیانہ ہوتا ہوں. خوب اس رابطے کو، جو بھی چیز آپ کی زندگی میں اس رابطے کو توڑ رہی ہے اس کو چھوڑ. کوئی بھی تعلق، کوئی بھی عادت، کوئی بھی ایسی چیز جو خدا سے دور کرے اسے چھوڑ. اس میں مذاق نہیں ہے. ہاں بولے پروردگار نے مجھے بھیجا ضرور دوستیوں کے لیے، مجھے ان عادتوں کے لیے نہیں بھیجا. حرام ہے چھوڑ دے، خدا کو پسند نہیں. کتنا آسان ہے. خدا کے لیے قدم بڑھائیں. خدا خود کہتا ہے کہ میں 10 قدم خدا کے ہو جائیں. رجب علی خیاط ٹیلر تھے، ٹیلر. خیاط کہتے ہیں ٹیلر کو، درزی کو. اصفہان کے درزی ہیں. ایک دفعہ گھر کے اندر گئے، دیکھا کہ کوئی خاتون ہے اور انہوں نے غلط تقاضا کیا. گناہ کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ. انہوں نے کہا کہ میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں. دروازہ بند کرنے گئے، کھول لیا. کہا پروردگار تیری خاطر دروازہ کھول کے باہر جا رہا ہوں، تو میری خاطر کیا کرے. کہتے ہیں جیسی دروازہ کھولا خدا نے عالم برزخ کھول دیا. وہ تو کہتا ہے تم کرو تو صحیح، میں تمہیں دوں گا. ایسا عالم برزخ کھولا کہ جب نجف میں مولا کے حرم جاتے تھے زری سے جواب. جب علی خیاط اس مقام پہ پہنچ گیا کہ کسی اور کا رابطہ بھی خراب ہوتا تھا تو بتا دیتے تھے کہ تمہارا رابطہ کیسے صحیح ہوگا. اس مقام پہ پہنچ گیا.